محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے۔ پوری دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں اس مرض کے اندر، اور خاص کر ہندوستان کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، چائنا بھی اور باہر کے ملکوں میں، اٹلی میں بھی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے، جو اس کے پاس صاحب نصاب ہے، جو کہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے رمضان المبارک میں، تو میری گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا انتظار مت کیجیے، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے جو غریب لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، جو بے کس لوگ ہیں، جو بیمار ہیں، جو بالکل بری حالت کے اندر ہیں اور محلوں میں گاؤں دیہاتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم تلاش کر کے ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو جا کر زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان سے پہلے ادا کر دیں۔ رمضان کا انتظار مت کریں، کیونکہ ضرورت اس وقت ہے، غریب آدمیوں کو پیسے کی امداد کی ضرورت ہے۔ تو ایسے آدمی بھی ہیں بہت سے جو لوگ شریف لوگ ہیں، ان کے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی مجبوری کسی کو نہیں بتاتے شرم کے مارے۔ تو اپنے علاقے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے جن کے گھر کے حالات خراب ہیں لیکن وہ بتا نہیں رہے، ہم ڈھونڈ کر ان کے گھروں میں سامان پہنچائیں، پیسے پہنچائیں، کپڑے پہنچائیں، اور دوائیوں کی بہت سخت ضرورت ہے ہر ایک جگہ، اور ہر جگہ جو ہے لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر بیمار ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں جن کے پاس جانے کے لیے بھی کوئی سادھن نہیں ہے، اور وہ پھنسے ہوئے ہیں ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اڈوں پر اور سیاحوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس بات کا دھیان رکھیے کہ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے مسلمانوں کی امداد کرنی ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس ہندو اور کوئی بھی سکھ اور کوئی بھی عیسائی مذہب کے لوگ، کوئی بھی مذہب کے لوگ جو ہیں، جو ہندوستان میں ہندو سکھ عیسائی جو بڑے تعداد میں رہتے ہیں، اپنے علاقے میں آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ جا کے ان کی بھی امداد کیجئے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں غریبوں اور مسکینوں کی امداد کرنی چاہیے۔ تو یہ مت سوچیں کہ بھی رمضان کا مہینہ آئے گا تب زکوٰۃ دیں گے۔ ہم کو ابھی جا کے گلی محلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں باقاعدہ کمیٹیاں بنا کے تحقیق کرنی چاہیے کہ کون آدمی جو ہے جو ضرورت مند ہے اس تک ہم سامان پہنچائیں، کپڑے پہنچائیں، دوائیں پہنچائیں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں یعنی کہ راحت حاصل کر سکیں، اور ان کو مقصد ہے کہ بڑے پیمانے پہ پوری امداد کی جائے پورے ملک کے اندر، اور باہر کی دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے علاقے کے اندر جو لوگ ہیں ان کی امداد کریں، اور آپس میں یہ مت سوچیں کہ یہ آدمی سے ہماری دشمنی ہے اور اس آدمی کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین تھا۔ سارے اختلافات کو بھول کر اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کی اور ان لوگوں کی امداد کریں جو ضرورت مند ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس اپیل پہ انشاءاللہ تعالیٰ غور کریں گے، اور جو امام حضرات ہیں وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس کے لیے کوشش کریں گے، اور جو کسی سنستھا کے صدر ہیں یا چیریٹیبل سوسائٹیوں کے صدر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے پہ کوشش کریں۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-E-Deen، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ-E-Deen۔